وہ کسی بھی مشکل میں وہ اپنے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے، مجھے اپنے رب کو پکارنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں ہمیں، جو قرآن میں جب ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، کیسے کیسے ہمیں مختلف سچویشن میں اٹھایا. پہلے تو ہمیں بتا دیا کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. پھر ہمیں بتا دیا ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں ہم پریشان ہوں، کیوں ہم غم کریں، کیوں ہم پریشانیوں میں رہیں. پھر ہمیں بتا دیا کہ اگر ایک انسان نے اللہ کا مضبوط سہارا لے لیا تو کیا ہے، اس کے لیے آسانی آ جائیں گی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو امید ہوتی ہے نا، اس سے انسان کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اس کے ساتھ انسان کا یقین بھی بڑھتا ہے، اس کے ساتھ عمل کی جو توفیق ہے وہ بھی زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. انسان پھر بڑھ بڑھ کے نیکیوں کے کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ مایوسی کی کیفیت میں چلے جائیں، ہوپلیسنس میں چلے جائیں، تو انسان کو نہ اپنے اندر کوئی خیر نظر آتی ہے، نہ لوگوں میں خیر نظر آتی ہے. مایوسی ایسے ہوتی ہے جیسے آپ نے کوئی سیاہ اینک لگا لی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو ہر طرف تاریکی نظر آ رہی ہے، فساد نظر آ رہا ہے، آپ کو لوگ صحیح نہیں لگ رہے، چیزیں برداشت نہیں آپ سے ہو رہی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے نا، اس کا تو سب سے بڑا انقلاب ہی ہے. تو آپ سوچیں جو سوسائٹی کا وہاں کیا حال تھا. لگتا تھا کہ وہ سوسائٹی بتوں سے اپنے آپ کو نجات دے لے گی، لگتا تھا کہ وہ لوگ کبھی دین کی طرف آئیں گے. ہم جو بہت مشہور واقعہ پڑھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا، یعنی وہ کس نیت سے گھر سے نکل رہے تھے. لگتا تھا کہ وہ کبھی ودن سیکنڈز اس طرح چینج ہوں گے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے. آپ صحابہ کرام اور صحابیات کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے ان کے دل بدلے. اور ہم اپنے ہی کسی پیارے کے بارے میں دیکھ کے کہتے ہیں یہ نہیں بدلنے والے، آپ کو نہیں پتا کہ ان کے کیا حالات ہیں. تو جو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ امید کا جو تصور ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. جیسے اللہ کی مدد کی بات کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا، وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیماریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اس میں سے شفا دینے والے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایسی آیات آتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام اسباب، تمام راستے پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح غم اور رنج کی کیفیت سے نکالا گیا ہے. یہاں تک بتایا گیا ہے جب جنگی معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی دفعہ قلیل گروہ جو ہے وہ اللہ کے اذن سے جو ہے کثیر کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیں یہ سارے معاملات ہمیں کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ اصل کام کیا ہے کہ ہم اپنے رب پہ بھروسہ کریں. خباب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کا مالک تھا، تو وہ ان کو اس وقت کوئلوں پہ جو ہے وہ لٹا دیا کرتا تھا، اور اس قدر وہ اذیت ان کو برداشت کرنی پڑتی تھی. اور جب ان کے لیے بہت مشکلات ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے لیے یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے بد دعا کریں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو صبر اور استقامت کی تلقین کی. کیونکہ جب ہم کسی کو برا بولنا شروع کر دیتے ہیں نا، اس سے بھی مایوسی آتی ہے، ہم ہوپلیسنس میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بھی برا اور سب کچھ برا اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. لیکن جب ہم ایک اچھی بات کرتے ہیں، ایک اچھی بات پازیٹیو طریقے سے اس سچویشن کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو وہاں سے ہمارے اندر امید جو ہے وہ بڑھتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، لہو لہان تھے، اور اس وقت بھی یہی تھا کہ جب فرشتوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ ان کو عذاب دیں، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ ایک امید کی بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ نہیں، ان کی آگے نسلوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی آئے جو کہ اس اللہ پہ ایمان رکھنے والا اور بہترین کام کرنے والا ہو. غزوہ خندق کا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل مارکا تھا، اور اس میں جب ان سے پتھر نہیں ٹوٹ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک پتھر تھا اس پہ اپنے دست مبارک سے جب اس چٹان پر جو ہے کدال چلائی تھی اور وہاں چنگاریاں نکلی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مار رہے تھے، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یمن کی کنجیاں میرے حوالے کر دی گئی، یعنی پریڈکشنز بتا رہے تھے. دوسری ضرب لگا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ملک شام کے محلات مجھے دکھائے جا رہے ہیں. تیسری ضرب لگا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ کسرہ ایران کے محلات میرے سامنے کھول دیے گئے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کا نمونہ تھی کہ خوشخبریاں دو اور نفرتیں نہ پھیلاؤ. یعنی آپ دیکھیں ہم اس وقت سوسائٹی میں نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے ہوپلیسنس، کچھ نہیں ہو سکتا، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، حکومت کا کچھ نہیں ہو سکتا، فلاں کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس دفتر میں کچھ نہیں ہو سکتا. ساس بہو ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، شوہر بیوی ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، والدین اولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں. مایوسی جو ہے ہم پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری بدحالی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. کئی دفعہ صرف ایموشنل لیول کی بدحالی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں پوری امت کا جو ہے وہ کیا حال ہو جاتا ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ تو اللہ کے اس میں ہے، وہ حیران ہو رہے ہیں کہ کیسے مجھے اولاد ہوگی. تو انسان جو ہے، یہاں سے یہ جو آیت ہے یہ ہمیں بتاتی ہے
کہ ہم نے اپنے وسائل نہیں دیکھنے. کیونکہ کئی دفعہ دنیا میں جب آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ پہ ہنسنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی پازیٹیوٹی دکھائیں نا, وسائل ہیں یا نہیں ہیں, میرا بھروسہ تو اللہ پہ ہے, میں اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوں, مجھے پتا ہے مجھے اپنا فل پوٹینشیل کے ساتھ یہاں کام کرنا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ بہت آئیڈیلسٹک ہیں, اب پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. ایک تو یہ جو دینی لوگ ہیں نا, یہ پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے ہیں. یہی تو سوچ ہے جو ہمیں کھڑا رکھتی ہے. اور کتنے کام جو ہیں ہم اپنی اسلامک ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے کام اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ مایوسی اور مروبیت دور کرنے کے لیے انسان کو 3 کام کرنے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو روحانی اور نظریاتی جو ہے برتری چاہیے ہوتی ہے. یعنی جو انسان روحانی طور پہ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ نہیں رکھتا, اس سپاٹ پہ نہیں رکھتا, اس کے لیے مشکلات رہتی ہیں. دوسرا, سیاسی برتری چاہیے ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو بتائے کہ اگر کہیں پہ پولیٹیکل سچویشن بھی بڑی بری ہے, چاہے دنیا کی ہے چاہے اپنے ملک کی ہے, کوئی بات نہیں, ہم اس میں سے بھی بیسٹ کام جو اپنے ریسورسز میں سے ہیں وہ کریں گے. پھر یہ کہ معاشی اور معاشرتی جو فائدے ہیں ان کی طرف بھی نظر رکھنا ہوتی ہے کہ اس وقت جو نہیں ہے نا اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن جو ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو فتح ہے اور نصرت ہے وہ کہاں سے حاصل ہوگی, کس کی طرف سے ہمیں آئے گی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. تو یہ فارمولے ہیں کچھ جس کے اوپر ہم کام کریں. تو پھر کیا ہے, یہ جو اسراف والی یہاں پہ فیلنگ بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم اپنی جانوں پہ اسراف کر بیٹھتے ہیں, ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں, بہت پریشان ہو جاتے ہیں, تو ہمیں اس وقت اللہ کی رحمت سے کسی طور پر بھی مایوس نہیں رہنا, کسی طور پہ بھی اپنے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ میری زندگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. اور اسی لیے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ, اور اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد ہی نہ کی جائے. تو کرنا کیا ہوگا, جیسے آپ کو احساس ہو کہ ہاں میں تو بہت نا امیدی کی کیفیت میں چلے گی, میں نے تو یہ غلط کام کیا, ہاؤ کین آئی تھنک لائک دیٹ, مجھے اپنی رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. تو پھر کیا ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, تو پھر کیا کرنا ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے, اپنے رب سے کنیکشن کو بڑھا دینا ہے, جھک جانا ہے اپنے رب کے سامنے اور اپنے رب سے اور دعائیں کرنا شروع کر دینی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم آخری عشرے میں ہیں رمضان کے, اور اس آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا ہے, قیام اللیل کو بڑھا دینا ہے, دعاؤں کو بڑھا دینا ہے, استغفار کو بڑھا دینا ہے, جو گناہ یاد آتے ہیں اس پہ اللہ کے آگے جھکے رہنا ہے, اور اس یقین کے ساتھ جھکنا ہے کہ میرا رب مجھے ضرور معاف فرمائے گا. اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے, اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی, بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا. یا کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا. یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرف میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکار لوگوں میں ہو جاتا. ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا, اور تو تھا ہی کافروں میں. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, اور کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے. اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا, انہیں کوئی دکھ چھو کر بھی نہ سکے گا, اور نہ وہ کسی بات پہ غمگین ہوں گے. تو آپ دیکھیں 2 رویے آ جائیں گے اس کے بعد. اب یہ ہماری چوائس ہے, ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. آسمان اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے جاہلو, کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی طرف بھی وہی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا, بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کے شکوہ یہ جو آتا ہے نا, یہ بڑا دل کو تکلیف دینے والا ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, کہ اللہ کی انہوں نے قدر ہی نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی. آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے فل پوٹینشیل کے ساتھ بھی اللہ کی قدر کریں نا, فل پوٹینشیل, بہت آپ دیندار ہیں, آپ کو دین کی سمجھ ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور و فکر کرتے ہیں, قرآن کی آیات پہ کرتے ہیں, پھر بھی آپ کی عقل اتنی تھوڑی ہے کہ آپ قدر نہیں کر پائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے ہم پھر بھی نہیں اس کو پہچان سکتے. تو اب آپ امیجن کریں کہ جو فل پوٹینشیل کے ساتھ کر ہی نہیں رہا, 2% پہ ہے, 1% پہ ہے, مائنس میں ہے,
اس کا کیا حال ہوگا؟ یعنی کہ جس نے اتنا کچھ سمجھ لیا تو وہ تو اور زیادہ خشیت میں چلا گیا اور اسے نہیں سمجھ آ رہی. تو اللہ سے اپنی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے فتنوں سے بچا کے رکھے. اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے, اور وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جس سے لوگ اس کا شریک بنائیں. اور سور پھونک دیا جائے گا, پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے, اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے, نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا, اور لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کر دیے جائیں گے. اور جس شخص نے جو کچھ کیا بھرپور دے دیا جائے گا. کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے. جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آخرت کا پورا نقشہ کھینچ کے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہوں گے, کیا کچھ ہو رہا ہوگا. تو یہاں سے یہ بھی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنے رب سے صحیح طرح سے کنیکٹ ہونا چاہیے, اور آخرت کے اوپر خاص طور پہ نظر جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری معلومات کے مطابق قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمین کو ایک انگلی پر, تمام درخت ایک انگلی پر, پانی اور مٹی ایک انگلی پر, اور تمام مخلوقات ایک انگلی پر رکھیں گے اور کہیں گے کہ میں ہوں بادشاہ. اس کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تصدیق کے لیے ہنس پڑے, یعنی کہ انہوں نے اس بات کو مانا کہ ایسے ہی ہے. اور پھر انہوں نے سورہ زمر کی یہی آیت پڑھی جس میں آ رہا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری, کہ انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح پہچانی ہی نہیں جیسے پہچانی چاہیے تھی. پھر ہم نے سور کی بات دیکھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کے درمیان 40 کا وقفہ ہے. لوگوں نے کہا, اے ابو ہریرہ 40 دن. انہوں نے جواب دیا, میں نہیں جانتا. لوگوں نے کہا, اے ابو ہریرہ 40 سال. انہوں نے کہا, جواب دیا, میں نہیں جانتا. لوگوں نے کہا, اے ابو ہریرہ 40 مہینے. انہوں نے جواب دیا, میں نہیں جانتا. اور نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے, اور اسی سے اس کی پھر تخلیق کی جائے گی. یعنی ہمیں 40 کا تو یہ فگر ملتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اس دنیا میں جو ٹائم زون ہے اور 24 گھنٹے جو ہیں اس کا ایک دن ہے, ہمیں نہیں پتا کہ آخرت کا جو دن ہے اور قیامت کے جو معاملات ہیں ان کا ٹائم زون کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے. ویسے دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر زمین پہ ایک دن 24 گھنٹے کا ہے, مریخ پہ کچھ اور گھنٹوں کا ہے, سورج پہ کچھ اور گھنٹوں کا ہے. اس کی بھی پوری کیلکولیشن سائنسدانوں نے کی ہوئی ہیں. تو انہوں نے وہ بات ہی صرف بتائی اور اسی بات پہ رہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو بتائی تھی. کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے جب وہ ان کے پاس پہنچ جائیں گے کہ ان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے, اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے. بڑا ہی اہم سوال ہے. ان سے کیا کہا جائے گا, الم یأتکم رسل منکم, تمہارے اندر رسول نہیں آئے تھے. اور کیا تھا, یتلون علیکم آیات ربکم, کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے. وہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے, لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا. تو آپ دیکھیں رسولوں کے آنے کا مقصد یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ رب کی آیات پڑھتے تھے. ہمیں یہ بھی کام بورنگ لگتا ہے نعوذ باللہ آج کل کے دور میں کہ اچھا پتہ ہے کیا, میں تو نا اگر آپ مجھے کوئی بک دے دینا تو میں تو 2 3 کتابیں پڑھ لوں. کوئی آپ مجھے ٹی وی کی اسکرین کھول دیں تو پھر دیکھیں مجھے 6 گھنٹوں کا بھی پتہ نہیں چلتا. جب آپ مجھے کہتے ہیں نا قرآن پڑھو تو نیند سی آ جاتی ہے, میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. ویسے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں پڑھوں, نیند بہت آتی ہے, پھر مجھے بس ہارڈلی میں 1 پیج پڑھوں اور بند کرنا ہے کہ دل چاہتا ہے. آج کل کے یوتھ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں اس مقصد کیا اس کو پڑھنے کا. اور پھر آگے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ملاقات کے دن سے ڈرانا. اب یہ کیا ہے کہ یہ انذار کی بات ہے نا کہ ڈرایا جائے. اب یہ والی بات بھی کسی کو کہی جائے کہ دیکھیں ہم نے اس دنیا میں تھوڑی دیر رہنا ہے, پھر ہم نے آگے چلے جانا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اسی لیے تو کسی درس پہ جاتے نہیں ہیں, اسی لیے تو ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے, آپ ڈرانا شروع کر دیتے ہیں فوراً. جبکہ اگر ڈرایا جائے تو کیا کیا جائے. آپ کو کوئی کچن کیوں بتایا کہ دیکھو چولہے کو ذرا آرام سے آن کرنا, اس میں سے گیس لیک ہوتی ہے, دیکھو ذرا فلاں چیز کو صحیح طرح سے چلانا. جیسے مائیں کہتی ہیں بچہ نیا ڈرائیونگ سیکھ کے گاڑی میں بیٹھے تو کہتی ہیں بیٹا احتیاط سے چلانا. وہ یہ تو نہیں کہتی جاؤ بیٹا موج مستی کرو. مطلب ہم جہاں جہاں کوئی جگہ ہوتی ہے ڈرانے کی وہاں وار نہیں کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں سائن بنے ہوئے, ٹریفک سگنل بنے ہوئے ہیں جس پہ سائن لگا ہوا ہوتا ہے یہاں آواز نہ آئے, یہاں یہ نہ ہو. ڈرایا ہی جاتا ہے کہ یہ آپ نے کیا تو آپ کا چلان ہو جائے گا. تو کچھ جگہیں جو ہوتی ہیں نا جہاں پہ لائف ایٹ سٹیک ہوتی ہے وہاں پہ ڈرانا ہی ہوتا ہے.
اور کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو۔ اب آپ دیکھیں کتنا فرق آ گیا یہاں پر کہ ایک گروہ وہ جا رہا تھا جس کی کیفیت وہاں پر کیا بتائی جا رہی تھی، اور دوسرا گروہ جو جا رہا ہے اس کو کیسے وہاں پر ویلکم کیا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر سلام ہو، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ ویلکم طریقے سے وہ بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، اور پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اب وہ وہاں پر بھی اللہ کا شکر کر رہے ہیں، دنیا میں بھی شکر کرتے تھے، وہاں پر بھی شکر کی کیفیت ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ عمل کرنے والوں کو اجر ملا ہے۔ صرف یہ ہوائی کہانیاں اور صرف ایسی اسپریچول ٹاک کرنے سے نہیں، عمل یعنی اپنی روحانی کیفیت کو بہتر بنایا اور عمل کی طرف گئے۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، تو تمام جہان والوں کے رب کی جو ہے وہ حمد وہاں پہ کی جائے گی۔ تو اب دیکھیں سورہ زمر میں ہم نے بہت سے لیسن سیکھ لیے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ توکل اللہ پہ کرنا ہے، ہم نے یہاں پر مایوس نہیں ہونا، اور بہت سے جو مختلف رویے ہیں ان پر بھی خاص نظر رکھنی ہے۔ 24واں پارہ سورہ المؤمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس سورت کا نام المؤمن بھی ہے اور غافر، سورہ غافر بھی ہے۔ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب والا، انعام اور قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نا اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ قرآن میں نا یہ دو سسٹم دیتے ہیں، دو رویے دیتے ہیں، دو طریقہ دیتے ہیں کسی کے ہینڈل کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں پر سخت اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے رویے کیسے کریں، اور ہم خود سے ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تاکہ مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا اپنا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے جھوٹے بحث مباحثے کیے تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں، بس میں نے انہیں پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں بہت خوبصورت بات کی جا رہی ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کتنا بڑا بونس ہے، آپ صاحب ایمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو عرش پہ فرشتے ہیں وہ آپ کے لیے استغفار پڑھ رہے ہیں، جو آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، جو آپ کو نہیں نظر آ رہی یا نظر بھی آ رہی ہیں، آپ بھی استغفار پڑھیں، وہ بھی آپ کے لیے استغفار پڑھیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ استغفار، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں استغفار کو کیسے رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ استغفار جو ہے اس کی ہمارے لیے بہت زیادہ ہماری زندگی میں اہمیت ہے، اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے عرش کے پاس فرشتے بھی جو ہیں وہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو
آدمی جب اس دنیا میں رہتا ہے نا تو اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں، اس کے اوپر ڈفرینٹ فیزز آتے ہیں، جب وہ مشکلات میں گھر جاتا ہے یا اسے کوئی معاملات جب وہ صحیح طرح سے ہینڈل نہیں ہوتے. اور جیسے جیسے ہماری زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ہم فتنوں کے دور میں، ہماری زندگی بہت فاسٹ پیس ہو چکی ہوئی ہے. یعنی پہلے لوگ کئی دفعہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے، کہ ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ہم تو بہت صبر کرتے تھے، ہم تو بہت زیادہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے. آج کل کی نسلوں کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دور میں ہر چیز ٹھہراؤ کے ساتھ ہو رہی تھی، یعنی پوری دنیا ٹھہراؤ کے ساتھ چل رہی تھی، آپ کے مسائل بھی ٹھہراؤ کے ساتھ چل رہے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کا ذہن کو سوچنے کا وقت ملتا تھا، آپ کے ذہن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا وقت ملتا تھا، آپ کو استغفار کا کثرت سے وقت ملتا تھا، اور اس کی وجہ سے مسائل جو تھے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتے تھے. لیکن آج کے دور میں کیا ہے، ہر چیز فاسٹ پیس ہے، بہت زیادہ تیزی سے چل رہی ہے. یعنی ابھی آپ کا دماغ اس کو پروسیس ہی نہیں کر پاتا تو اگلا مسئلہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ابھی آپ اس مسئلے کے بارے میں سوچنا ہی شروع کرتے ہیں تو اس سے اگلا مسئلہ آ جاتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، خرابی کی طرف جا رہا ہے، الجھاؤ کی طرف جا رہا ہے، آپ پریشان ہیں. اب کیا ہوا، جیسے گھر کا اگر ہم معاملہ دیکھ لیں، شوہر بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو شوہر کام پہ چلے گئے، وہ کام میں مصروف ہوئے، بیوی جو ہے وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوئی. شام کو جب ملے تو ان دونوں نے آپس میں سوچا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، چلو مل کے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. وہ دوبارہ سے آپس میں کنیکٹ ہو گئے. لیکن آج کل جو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اسکرین پکڑی ہوئی ہے، اب کیا ہے، شوہر غصے میں گھر سے باہر نکلا اور نکلتے نکلتے 2 میسیجز بیوی کو کیے، یا بیوی نے جو ہے اس کا جواب دیا یا اس نے پہلے میسیجز کر لیے. یعنی سارا دن ایک تو وہ اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے بہت سے اس وقت کے مسئلوں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا وہ جس الجھاؤ کے ساتھ الگ بھی ہوئے تھے وہ ختم نہیں ہو رہا. لگاتار آپس میں ان کی جو ہے کمیونیکیشن چل رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا سوچنا ہے کہ ہم استغفار کی طرف جائیں، ہم اللہ سے رجوع کریں، وہ اسی مسئلے میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے معاملات ہیں جن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کو جو بھی دکھ، درد، مرض اور رنج لاحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی کچھ خطائیں معاف فرما دیتا ہے. تو ایسے موقع پہ اتنی فتنوں کے دور میں ہمیں ایسی حدیث پہ بہت نظر رکھنی چاہیے. جب کوئی رنج پہنچتا ہے تو یہ انسان اپنے آپ کو بتائے اس سے کوئی نہ کوئی میری خطائیں معاف ہو رہی ہیں، اور میں بس اپنے استغفار کی بھی کثرت بڑھاؤں اور اللہ سے تعلق کو بھی یہاں بڑھاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا، جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی کوئی نیکی ان گناہوں کا کفارہ بننے کو نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے. اب ہم ایسی جب حدیث پڑھتے ہیں ہم اور غم میں چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا میں اتنی گناہ گار ہوں، میری کوئی نیکی نہیں ہے. ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے اللہ کتنا مہربان ہے نا، مجھے دوبارہ باؤنس بیک کروا رہا ہے، مجھے دوبارہ کھڑا کر رہا ہے، مجھے دوبارہ اٹھا رہا ہے کہ میں پھر کوئی نیکی کا موقع اپنے لیے لا سکوں. کیونکہ دیکھیں جب آپ اپنے ایک گراف ہوتا ہے نا، ایک گراف کی لمٹ ہوتی ہے 0، لیکن اگر آپ 0 سے مائنس میں چلے جائیں نا تو آپ کے لیے واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ایسے مشکلات ہماری زندگی میں لا کر ہمیں 0 پہ لے آتے ہیں، ہمیں اس بیس لائن پہ لے آتے ہیں تاکہ اب ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھا سکیں. وہ بھی ظاہر ہے اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر رنج سے راحت اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو استغفار جو ہے یہ کیا ہے، یہ انسان کے لیے ایک دوا کی طرح ہوتی ہے. جو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کی جو بیماری ہے جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، سمجھیں کہ آپ اس کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بہترین ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو ان سے نجات دینا چاہ رہا ہوتا ہے، ان مشکلات سے جو اس کے ساتھ چپکی رہتی ہیں، تو استغفار کرنے سے وہ مشکلات بھی ختم ہونی شروع ہوتی ہیں. پھر یہ کہ جب انسان ان مشکلات کی وجہ سے بہت لو فیل کرتا ہے، بہت ڈاؤن فیل کرتا ہے، بہت ایک آپ کے اوپر ایک عجیب رنج کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت بھی استغفار آپ کی مدد کرتا ہے. اور جو شخص رنج اور غم کے تلے دبا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ استغفار پڑھنے سے آپ اس حزن اور ملال کی کیفیت سے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو مشکلات کئی دفعہ آپ استغفار پڑھنے کی آپ کو اس لیے ضرورت پڑتی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی تنگی ہوتی ہے نا، جب آپ استغفار پڑھتے ہیں تو اس تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دیتے ہیں. پھر یہ کہ جو انسان مایوسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اکتا چکا ہوتا ہے اپنے حالات سے، اپنے رشتوں سے، تو استغفار کی کثرت سے بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی سے یہ مایوسی کی کیفیت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کر لیتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ استغفار جو ہے نا وہ بہت پسندیدہ ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرشتوں کے استغفار کی بات کی گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے، ہم خود بھی استغفار کریں لیکن اس سے زیادہ ہم کوشش کس بات کی کریں کہ اپنی ایمانی کیفیت کو بہت زیادہ بڑھائیں.
اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں، یقیناً تو غالب اور باحکمت ہے۔ انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، وہ بہت بڑی کامیابی یہی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا انہیں آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم سے بیزار ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم بیزار ہوتے تھے اپنے جی سے جب تم اس ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ یعنی آج کل زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے ایٹیچیوڈز پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اتنے بور ہو جاتے ہیں ریلیجن کے معاملے میں کمپیئرڈ کہ جو باقی ہماری زندگی میں چیزیں ہیں، تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ بس اب فیصلہ اللہ بزرگ ہی کا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے، گو کافر برا منائیں۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارنا ہے۔ یعنی کوئی بیچ میں ایسی چیزیں نہیں لانی ہیں جس سے آپ کی جو ویو لینتھ ہے، فریکوینسی ہے، وہ میچ نہ کرے۔ جیسے ہوتا ہے نا عام حالات میں بھی درمیان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یا کسی چیز کو ہم درمیان میں لاتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچیں۔ تو یہاں کہا کہ آ گیا خالص ہو کر، چاہے کافروں کو برا ہی لگے۔ بلند درجوں والے عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے ہی جسے چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ فقط اللہ واحد اور قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور آج کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں اس دن ہونے والا۔ ان اللہ سریع الحساب، ان دنیا میں لوگ تو بڑی جلد بازی کرتے ہیں نا، جلدی جلدی یہ ہو جائے، یہ مل جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لے لیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے اللہ آپ پر فدا کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، جیسے کہ سورہ الشقاق کی آیت نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نیک لوگوں کا حساب تو محض انہیں دکھانا ہے، البتہ جس شخص کے حساب پر بحث کی گئی وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ یعنی جس کو تو بس جلدی سے گزار دیا گیا، سوئفٹلی گزار دیا گیا، دکھا دیا گیا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جب اپنا کوئی تھیسس ہوتا ہے اور ان کی وہ اس کے اوپر ایک ان کی پریزنٹیشن ہوتی ہے اور انہوں نے اپروول لینا ہوتا ہے، تو کتنا ان کے لیے ایک مشکل سفر ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے جو بہت سارے امتحانات ہیں نا، جیسے انٹرویو ہے، وائوا ہے، کوئز ہے، جس میں ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ آج کسی کے سامنے مجھے پریزنٹ ہونا ہے اور میں نے پروو کرنا ہے کوئی پوائنٹ۔ تو ایسے تمام مواقع پہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو ہمارا حساب کیسے ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں نا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب جو ہے وہ آسان رکھنا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ بغیر کسی ترجمان کے خود ہی بات کرے گا، چنانچہ اس وقت انسان دائیں بائیں دیکھے گا تو اسے کچھ سجھائی نہ دے گا، اور جب وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ بس تم آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے ہی سے یہ ممکن ہو۔ تو انسان کو ہر وقت کیا کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کام نیکی کا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ انسان اپنے آپ کو کسی بھی ظلم کی کیفیت سے بچا سکے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت کے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا کوئی دلی دوست نہ ہوگا اور نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینے کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کیا جانتا ہے؟ آنکھوں کی خیانت کو۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے سمارٹلی کوئی کام کرتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا آنکھوں سے اپنے انٹرنلائز کرتے ہیں بہت سے گناہوں کو کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آنکھوں کا دل کے ساتھ بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے۔
یعنی دل میں آپ کی جو کیفیت ہوگی وہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے آئے گی، اور آنکھوں سے جو آپ دیکھیں گے آپ اس کو دل میں جا کر بھی پروسیس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کنیکشن کی یہاں پر بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے گا۔ اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب دیکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا ہوا؟ وہ قوت و طاقت اور با اعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، اور انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں اور ان کے لڑکوں کو تو مار دے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھ، اور کافروں کی جو ہیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد نہ برپا کر دے۔ یہ وہی والی ایک تھاٹ پروسیس ہے جس میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پورے لائف سٹائل کو چینج کریں، یا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہیں، یہ کوئی کام صحیح کرتے ہی نہیں ہیں دین والے۔ حالانکہ جب ہم دین کی بنیاد کو پڑھنا شروع کریں اور سیکھنا شروع کریں تو اس میں تو ہر چیز پرامن ہے نا، سلام سے لے کر جو بھی معاملات کیے جاتے ہیں اس میں کیا ہے کہ انسان اپنی باؤنڈری میں رہے اور کسی کو بھی کسی کی طرح سے تنگ نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر کیا کیا کہ وہاں پر اپنے آپ کو ان سے بچایا یا دعا کی ان سے بچنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ انسان کے اوپر بڑی مشکل سچویشنز آ جاتی ہیں، جیسے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من شرورہم و نعوذ بک من نحورہم، کہ یا اللہ ہم اس کی برائی سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور ہم تجھ پر اس کے معاملے میں بھروسہ کرتے ہیں۔